بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے صاحب معتقد آگے فرماتے ہیں بعثت انبیاء کے تعلق سے کہ اللہ تبارک و تعالی کے اوپر نبیوں کو مبعوث کرنا اپنے بندوں کی جانب یہ واجب ہے یا واجب نہیں ہے۔ تو اس تعلق سے فرماتے ہیں کہ ولا یجب، یہ واجب نہیں ہے، کما قالت المعتزلۃ بوجوب البعثۃ علی اللہ تعالی، جیسا کہ معتزلہ نے اللہ تعالی کے اوپر نبیوں کو مبعوث کیے جانے کے وجوب کا قول کیا ہے۔ یعنی معتزلہ اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ بات واجب مانتے ہیں کہ وہ نبیوں کو مبعوث کرے۔ یہ کیسے سمجھا؟ کہ لما عرف من اصلہم الفاسد فی وجوب الاصلح علیہ تعالی، کیونکہ یہ بات معروف اور مشہور ہے کہ ان کا ایک فاسد قاعدہ اور ضابطہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بندے کے حق میں جو بات اصلح ہو، ان کے لیے زیادہ بہتر ہو، وہ بندے کے اوپر واجب ہے۔ یعنی معتزلہ اس بات کے قائل ہیں کہ جو امور بندوں کے لیے اصلح ہو، اس کے لیے بہتر ہو، اس کے لیے فائدہ مند ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر یہ واجب ہے کہ اس کام کو وہ کرے۔ تو یہ ایک ضابطہ اور اصل و قانون بنایا انہوں نے جو فاسد ہے، یہ مشہور و معروف ہے۔ معتزلہ کے نزدیک اصلاح للعباد واجب ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب مطلق انہوں نے ایک ضابطہ بنایا کہ اصلاح للعباد اللہ کے اوپر واجب ہے، تو جو بھی چیزیں اصلاح ہوں گی وہ اسی فاسد ضابطے کے تحت آ کر کے واجب ہو جائیں گی اللہ کے اوپر۔ اور بعثت انبیاء، اس میں کوئی شک نہیں کہ بندوں کے لیے اصلاح ہے کہ انبیاء کو جب مبعوث کیا جائے گا، انبیاء کر کے بتائیں گے، تو وہ اگر سیدھی راہ پر نہ ہوں گے، جو ان کے حق میں اچھا نہیں تھا، تو سیدھی راہ پر ہو جائیں گے۔ تو انبیاء کی بعثت بندوں کے لیے اصلاح ہوئی، لہذا جس طریقے سے دیگر تمام امور جو اصلاح ہیں بندوں کے لیے اللہ پر واجب ہیں، اسی طریقے سے بعثت انبیاء بھی اللہ تعالیٰ کے اوپر واجب ہے۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ اہل سنت کے نزدیک بعثت انبیاء واجب نہیں ہے، اس طرح جیسا کہ معتزلہ نے اللہ تعالیٰ کے اوپر بعثت کے واجب ہونے کا قول کیا ہے، بسبب ان کے اس فاسد ضابطے کے جو معروف و مشہور ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر اصلاح کے واجب ہونے کے بارے میں۔ یہ بات ختم ہوئی۔ وہ جمع من علماء ما وراء النہر وافقوہم، اور علماء ما وراء النہر کی ایک جماعت نے بھی معتزلہ کی موافقت کی ہے اس معاملے میں کہ جیسے وہ واجب مانتے ہیں ویسے یہ جماعت بھی واجب مانتی ہے۔ کیسے سمجھا؟ کیا کس لفظ سے ان کے؟ کیونکہ اس جماعت نے یہ بات کہی ہے کیا کہ ان ارسال الانبیاء من مقتضیات حکمت اللہ الباری، کہ انبیاء کو مبعوث کرنا، انہیں بھیجنا، یہ اللہ جو خالق ہے اس کی حکمت کے مقتضیات میں سے ہے، کہ اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ انبیاء کو بھیجا جائے۔ فیستحیل ان لا یکونا، لہٰذا یہ محال ہے کہ ارسال انبیاء نہ ہو۔
تو ارسال انبیاء کا نہ ہونا محال ہوا، تو ارسال انبیاء یہ واجب ہو گیا، اس لیے کہ جب ایک پہلو اس کی ضد جو ہے جب محال ہو گئی کہ یہ چیز محال ہے، تو اس کا جو اصل پہلو ہے وہ کیا ہو جائے گا، وہ واجب ہو جائے گا۔ تو اس سے مصنف علامہ فضل رسول بدایونی نے یہ سمجھا کہ یہ علماء ماوراء النہر کی جو جماعت ہے ایک، وہ بھی معتزلہ کی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ارسال انبیاء کو واجب مانتی ہے، کیونکہ ارسال انبیاء کا نہ ہونا محال قرار دیا۔ وقال النصفی فی العمدۃ ارسال الرسول مبشرین ومنذرین فی حیز الامکان بل فی حیز الوجوب۔ اور امام نصفی نے اپنی کتاب عمدہ کے اندر کہا کہ رسولوں کو بھیجنا اس حال میں کہ وہ خوشخبری سنانے والے ہوں اور اللہ کے عذاب سے لوگوں کو ڈر سنانے والے ہوں، یہ امکان کے درجے میں ہے، یعنی رسولوں کو بھیجنا یہ ممکن ہے۔ ممکن ہونے کا مطلب کیا ہوا کہ وہ چیز واقع ہو بھی سکتی ہے اور واقع نہیں بھی ہو سکتی۔ اتنے سے تو وجوب نہیں سمجھ میں آیا، لیکن اس کے ساتھ فوراً ترقی کر کے کہتے ہیں بل فی حیز الوجوب، یہ امکان ہی نہیں بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کے وجوب کے درجے میں ہے، وجوب کی منزل میں ہے۔ والظاہر، ایسا وجوب کہ والظاہر استحالۃ تخلفہ، اور ظاہر اس کے تخلف کا محال ہونا ہے۔ تخلف یعنی اس کے خلاف ہونا، یعنی ارسال رسول کا تخلف، ارسال رسول انبیاء رسولوں کو بھیجنا، اس کا تخلف یعنی نہ بھیجنا، اور ظاہر اس کا تخلف محال ہے، یعنی وہی بات ہو گئی جو اوپر علماء ماوراء النہر نے کہی کہ ارسال انبیاء یہ باری تعالیٰ کی حکمت کے مقتضیات میں سے ہے، لہذا ارسال انبیاء نہ ہونا یہ محال ہے، جو ارسال انبیاء یہ واجب ہو گیا۔ تو اسی طریقے سے امام نصفی نے بھی اپنی کتاب عمدہ کے اندر وہی بات کہی کہ جس میں ارسال انبیاء کو وجوب کے درجے میں رکھا، اس طرح وجوب کے درجے میں کہ ارسال انبیاء کے نہ ہونے کو ظاہراً محال قرار دیا۔ انتہا، عبارت ان کی ختم ہو گئی۔ تو اب آگے اس پر تبصرہ کرتے ہیں مصنف علام، پھر وہذا من جملۃ زلات النصفی و اختلاطہ مع الاعتزال، یہ بات ان کی جس میں ارسال انبیاء کو وجوب کے درجے میں رکھا ہے، یہ بات ان کی امام نصفی کی من جملہ لغزشوں سے ہے، یعنی بہت ساری لغزشیں ہیں ان کی، تو ان لغزشوں میں سے یہ بات بھی ہے، اور آئی کہاں سے یہ، اور اعتزال کے ساتھ اختلاط کی وجہ سے ہے، یعنی معتزلیوں کی رائے کے ساتھ ان کی رائے کا اختلاط ہے، اس وجہ سے یہ چیز ہے اسی کی قبیل سے ہے کہ جس میں ان کی رائیں معتزلہ کی رائے کے موافق ہے۔ والکل مردود علی ظاہرہ، اور یہ سب کے سب اپنی ظاہر کی بنیاد پر مردود ہے، یعنی اس عبارت کا جو ظاہر بتا رہا ہے تو وہ ظاہر اسی بات پر دلالت کر رہا ہے کہ یہ اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے خلاف ہے، وہ مخالف للحق کے، اور حق کے مخالف ہے۔ دیکھیے، تو اس میں تو مصنف علام نے علماء اہل سنت میں سے علماء ماوراء النہر کی ایک جماعت کو، اسی طریقے سے حضرت امام نصفی کو، ابو البرکات امام نصفی کو جو صاحب شرع عقائد ہیں، تو ان کو جو ہے ایک طریقے سے معتزلیوں کی موافقت کرنے والا جو راہ حق کے خلاف ہے قرار دے دیا۔ حالانکہ یہ بات لگائی ہے کہ ظاہر کے اعتبار سے یہ ساری چیزیں
مردود ہیں اور حق کے خلاف ہیں، اس میں گنجائش ہے، لیکن بہرحال ان کی رائے یہی ہے کہ یہ جو ان کی باتیں ہیں ان لوگوں کی وہ صحیح نہیں ہے، یہ ان سے لغزش ہوئی ہے، اگرچہ علماء اہل سنت میں سے مگر ان کی جانب سے لغزش ہوئی ہے۔ اب اس کے اوپر جو حاشیہ ہے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا، وہ بڑا تفصیل طلب ہے اور آپ حضرات کے نصاب میں یہ داخل نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو مفصل طریقے سے نہیں پڑھائیں گے درس کے طور پر، لیکن اسی کی روشنی میں آپ کے سامنے کچھ وضاحت ہم کریں گے۔ کیونکہ اس حاشیے کا پورا لب لباب یہ ہے کہ حضرت مصنف علام نے جو یہاں پر بعض علماء اہل سنت کو کی لغزش بتا دی اور خود امام نصفی کی لغزشات میں سے یہ بات شمار کر دی کہ اور یہ کہا انہوں نے ارسال انبیاء کو واجب قرار دیا ہے، یہ تو معتزلہ کی رائے کے موافق ہے، تو اس کی وضاحت کریں گے کہ ایسا نہیں ہے۔ ظاہراً یہ تو کہا جا سکتا ہے لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے کہ واجب اگر انہوں نے کہا ہے تو اس کا مطلب الگ ہے، وہ واجب نہیں ہے جو معتزلہ مانتے ہیں یا جو اس سے پہلے آپ نے پڑھا فلاسفہ مانتے ہیں۔ دیکھیے اب ہم اسی حاشیے کی روشنی میں آپ کو بتانا چاہیں گے کہ دیکھیے کہ جو حکمت کے مطابق چیزیں ہیں جیسے ارسال انبیاء، تو فلسفی اسے واجب مانتے ہیں اور معتزلی بھی اسے واجب مانتے ہیں، اور امام نصفی وغیرہ کے قول کے مطابق یہ چیزیں ان کے رائے میں بھی کیا ہیں، واجب میں سے ہیں، واجب کے درجے میں ہیں۔ تو اب یہ سمجھنا ہے کہ یہ تینوں لوگ جو وجوب کا قول کرتے ہیں ان میں بہت فرق ہے، تو اسی کو آپ کو سمجھنا ہے۔ تو اس کو اس طرح سمجھیے کہ جو فلاسفہ ہیں وہ جو اس بات کو واجب مانتے ہیں اللہ کے اوپر کہ ارسال انبیاء واجب ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ارسال انبیاء کرنا یہ اللہ کی جانب سے واجب ہے، یعنی بغیر اس کے اختیار اور ارادے کے، یعنی ارسال انبیاء کرنا یہ اس کی مجبوری ہے، یعنی بالایجاب وہ اس فعل کو انجام دے گا، بالاختیار نہیں بلکہ بالاضطرار۔ تو اللہ کے اوپر جبر کرنا، اسے مجبور قرار دینا کہ وہ مجبور ہے، اس کے اوپر واجب ہے، اس کے ارادے کا کوئی دخل نہیں ہے، بلا ارادہ بالاضطرار وہ اس کام کو انجام دے گا، یہ تو کھلا ہوا کفر ہے۔ یہ فلسفیوں کا عقیدہ ہے، تو اس طریقے سے وہ واجب مانتے ہیں۔ کیا مطلب ہوا واجب ماننے کا ان کے؟ کہ اللہ تبارک و تعالی اس کام کو بالایجاب کرے گا، یعنی بلا اختیار کرے گا، بالاضطرار کرے گا، یعنی اس کام کے کرنے میں اس کی قدرت نہیں، اس کا اختیار اور اس کے ارادے کو کوئی دخل نہیں ہے، تو مجبور مان لیا۔ اور رہی بات معتزلہ کی، تو معتزلہ بھی واجب مانتے ہیں اللہ کے اوپر ایسے کاموں کو جو بندوں کے لیے اصلح ہو، انہی میں سے ارسال رسول بھی ہے۔ تو ان کے واجب ماننے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں میں فرق یہ ہوا کہ معتزلی وہ اس طرح واجب مانتے ہیں کہ اس کام کو اللہ کی جانب سے اس کام کا صادر ہونا یہ اللہ کے اختیار اور اس کے ارادے ہی سے ہوگا، اس کا ارادہ اور اس کا اختیار اس فعل کے کرنے سے متعلق ہوگا، لیکن اس کا کرنا واجب ہے، وہ کرے گا ہی۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اپنے اختیار اور اپنے ارادے سے وہ کرے گا۔ تو اس میں بھی دیکھیے کیا ہوا کہ اختیار تو مانا کہ اپنے اختیار سے کرے گا، اپنے ارادے سے کرے گا، لیکن نہ کرے ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ کرنا اس کے اوپر واجب ہے۔ تو اس میں بھی
اللہ کے اوپر حکم لگانا ہے کہ نہیں وہ کرے ہی، اگرچہ اپنے اختیار سے کرے، تو یہ بھی کیا ہے؟ بد مذہبی ہے۔ اس میں اتنا فرق ہو گیا ہے کہ فلسفی جو ہے اختیار ہی کو سلب کر دیتے ہیں، اور معتزلی اختیار کو مانتے ہوئے واجب مانتے ہیں۔ اور ان دونوں کے بیچ میں جو علماء ماوراء النہر یا امام نصفی وغیرہ، بلکہ اعلیٰ حضرت نے تو یہ لکھا ہے کہ حضرات کی موافقت بعض عظیم ائمہ صوفیہ نے بھی کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ بتاتے ہیں۔ دیکھیے، ان حضرات نے جو وجوب کا قول کیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کام کو کرنا اللہ پر واجب ہے، بلکہ یہاں پر اس فعل کے جو اللہ اپنے ارادے سے کرے گا، اس فعل کے واجب ہونے کا قول کیا ہے۔ یعنی دیکھیے، چیزیں دو طرح کی ہیں، کام دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ ہے جو اللہ کی حکمت کے مطابق ہے، اور ایک وہ ہے جو اللہ کی حکمت کے خلاف ہے، اس کی تقاضائے حکمت کے خلاف ہے۔ تو دیکھیے، اللہ کی حکمت کے خلاف ہے یا اللہ کی حکمت کے مطابق ہے، تو اگر وہ محال بالذات نہیں ہے، ممکنات میں سے وہ ہے، ممکن بالذات ہے، تو ان دونوں سے اللہ کی قدرت کا تعلق ہوگا۔ یعنی چاہے وہ اللہ کی حکمت کے خلاف ہو یا اللہ کی حکمت کے مطابق ہو، ممکنات میں سے ہے تو اس کے امکان ذاتی کی وجہ سے اللہ کی قدرت کا تعلق دونوں سے ہوگا۔ لیکن رہی بات ارادے کی، تو ارادے کا قدرت کا تعلق یہ ان میں سے کسی ایک کو راجح نہیں قرار دیتا ہے، فعل اور ترک فعل میں سے کسی ایک کو قدرت کا تعلق یہ راجح نہیں قرار دیتا ہے، دونوں پہلو برابر رہتا ہے۔ کسی چیز کے فعل اور ترک فعل سے قدرت کا تعلق ان دونوں کو برابر پہلو پر رکھتا ہے، یعنی کسی ایک پہلو کو راجح نہیں قرار دیتا ہے، فعل کو یا ترک کو۔ ہاں، البتہ جو اللہ کی حکمت کے مطابق ہیں ان سے اللہ کے ارادے کا تعلق ہوتا ہے، اور جو اللہ کی حکمت کے خلاف ہیں تو اللہ کے ارادے کا تعلق اس سے نہیں ہوتا ہے۔ اب اللہ کے ارادے کا تعلق جب ایسی چیز سے ہوگا جو اس کی حکمت کے مطابق ہے، تو جب اس کے ارادے کا اسی سے اس کے ارادے کا تعلق ہوگا۔ قدرت کا تعلق تو دونوں سے ہے، لیکن ارادے کا تعلق صرف جو مقتضائے حکمت کے مطابق ہے اسی سے ہوگا، اور جب اس کے ارادے کا تعلق اس کے فعل سے ہوگا کہ وہ فعل صادر ہو، تو اس فعل کا صادر ہونا یہ واجب ہے۔ یہ ہے ان حضرات کے کہنے کا مطلب۔ تو دیکھیے، اس کے اندر ان حضرات نے معتزلیوں کی طریقے سے اللہ کے اوپر واجب نہیں قرار دیا، حکم نہیں لگایا کہ اللہ پر یہ کرنا واجب ہے، نہیں، بلکہ یہ کہا کہ ارادے کا قدرت کا تعلق تو دونوں سے ہوا، ممکن بالذات ہونے کی وجہ سے، لیکن ارادے کا تعلق کس سے ہو رہا ہے؟ اس امر سے ہو رہا ہے جو اللہ کی حکمت کے تقاضے کے مطابق ہے، اور جب اللہ کے ارادے کا تعلق اس سے ہوگا تو اس کی یہ مجال نہیں کہ وہ وجود میں نہ آئے، تو اس اعتبار سے اسے وجوب کی منزل میں کہا کہ ارسال رسول کا جو فعل ہے اس سے اللہ کے ارادے کا تعلق ہوگا، اور جب اللہ کے ارادے کا تعلق ہوگا تو ارسال رسول کا جو کام ہے یہ حیز وجوب میں ہوگا، یعنی اس کا وجود واجب ہوگا۔ تو یہ پورا خلاصہ ہے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے جو اس پر کہا ہے، اور یہ بھی بات کہی ہے کہ ابھی تک ہم پیچھے بہت خاموش رہے، اس طریقے کی باتیں جو مصنف علام نے امام نصفی کے بارے میں یا دیگر کے بارے میں کہی ہے، ان کی ظاہری عبارت کو لے کر کے یہاں تک کہ معتزلیوں سے ہم آہنگ قرار دیا ہے، لیکن اب ہم یہاں پر اس کی تفصیل بتا رہے ہیں
کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کی کلام کا ایک محمل ہے جو اچھا ہے اور اہل سنت کے عقیدے کے مطابق ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، نہ تو اعتزال ہے اور نہ ہی فلسفیوں کی جانب رجوع ہے۔ فلسفیوں کی جانب تو رجوع ہے ہی نہیں، اس لیے کہ وہ مجبور مانتے نہیں ہیں۔ زیادہ سے زیادہ اس کا اشتباہ کس سے ہو رہا تھا؟ مذہب معتزلہ سے، تو اس کو واضح کر دیا کہ مذہب معتزلہ یہ ہے کہ اللہ پر ایسا کرنا واجب ہے، اور اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ اللہ پر کوئی حکم نہیں، وہ سب پر حاکم ہے، اس پر کوئی حاکم نہیں اور اس پر کوئی چیز واجب نہیں۔ ہاں البتہ مقتضائے حکمت کے جو چیز مطابق ہے تو پھر اس کے وقوع کے تعلق سے اس کا ارادہ متعلق ہوگا، اور جب ارادہ اس سے متعلق ہوگا تو وہ چیز حیز وجوب میں آئے گی اور واجب ہوگی۔